سکندریہ کے لوگوں نے شامی فوج کو خوش آمدید کہا۔ وہ مصری حکومت کی زیادتیوں سے نالاں اور فرنگیوں کے ان بحری بیڑوں سے خوف زدہ تھے جو کسی بھی وقت سکندریہ کے ساحلوں پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ شیر کوہ نے سکندریہ کے حالات اطمینان بخش دیکھے تو وہاں ٹھہرنا ضروری نہ سمجھا اور صلاح الدین کو وہاں بطور نائب مقرر کر کے خود بھلائی مصر چلا گیا۔ سکندریہ جیسے تاریخی، تجارتی اور عسکری لحاظ سے قدیم شہر میں صلاح الدین کا تقرر کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کے بزرگ اس میں قیادت کے جوہر چمکتے دیکھ رہے ہیں۔ اب تک صلاح الدین کی خوبیاں میدان جنگ میں ظاہر ہوئی تھیں، مگر سیاسی اور انتظامی امور سے نبرد ازما ہونے کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ مستقبل کے اس فاتح نے اس میدان میں بھی خود کو ہر لحاظ سے قابل ثابت کر دکھایا۔ رمضان شریف کا مہینہ اس طرح گزرا کہ صلاح الدین بدستور سکندریہ میں اور شیر کوہ بلائی مصر کے انتظامی معاملات میں مصروف رہے۔ ادھر قاہرہ میں مصری اور عیسائی فوجوں نے ازسر نو تیاری کر لی تھی۔ انہیں یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ شامیوں کی 2000 فوج بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور شیر کوہ سکندریہ سے خاصے فاصلے پر چلا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے تیزی سے پیش قدمی کی اور سکندریہ پہنچ کر شہر کا نہایت سختی سے محاصرہ کر لیا۔ خوراک و رسد کے راستے مسدود ہوئے تو شہر میں قحط کی سی صورتحال پیدا ہو گئی۔ صلاح الدین نے اپنے ساتھیوں کو مایوس نہیں ہونے دیا۔ اس نے اپنے چچا کو پیغام بھیجا کہ وہ جلد از جلد مدد کو پہنچے۔ لین پول اس مارکہ کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، عیسائی اور مصری افواج نے مشترکہ طور پر سکندریہ کو نرغے میں لے لیا۔ ساحل پر نصرانیوں کے بحری جہاز تیار کھڑے تھے۔ صلاح الدین کے لیے آزادانہ کمان کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ اس نے نہایت خوش اسلوبی سے سکندریہ کی مدافعت کی۔ صلاح الدین نے 2.5 ماہ گزر جانے کے باوجود ہتھیار نہ ڈالے اور سکندریہ کی بلند و بالا فصیلوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس امید پر دفاع جاری رکھا کہ جلد یا بدیر شیر کوہ باقی سپاہیوں کے ساتھ ان کی مدد کو ضرور پہنچے گا۔ ادھر شیر کوہ کو سکندریہ کی نازک صورتحال کا پورا اندازہ تھا۔ وہ صلاح الدین کا پیغام ملتے ہی بلائی مصر سے چل پڑا۔ لین پول نے لکھا ہے، اس موقع پر اس نے سکندریہ کی بجائے قاہرہ کا رخ کیا اور اسے گھیر لیا، جس کے باعث سکندریہ پر حملہ آور فوجیں گھبرا گئیں اور انہیں سکندریہ کا محاصرہ اٹھانا پڑا۔ مگر یہ روایت درست نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ صحیح بات یہ ہے کہ وہ سیدھا سکندریہ ہی کی طرف آیا۔ گو اس کی اپنی حالت اتنی مضبوط نہ تھی۔ اس کی فوج کے بعض امراء بھی شاور کے بہکاوے میں آ کر اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، مگر خوش قسمتی سے اس کے باوجود شیر کوہ کی کوئی کمزوری سکندریہ کا محاصرہ کرنے والے عیسائی حکمران ایلمرک اور اس کے مصری اتحادیوں پر عیاں نہ ہو سکی۔ وہ بدستور نفسیاتی دباؤ میں رہے اور آخر کار صلح کے پیغام کی ابتدا انہی کی طرف سے ہوئی، جو کہ شامی لشکر کی برتری کی دلیل تھی۔ اتحادیوں نے پیشکش کی تھی کہ اگر شیر کوہ صلح کر لے تو وہ 50,000 دینار ادا کریں گے۔ شیر کوہ نے نفسیاتی برتری برقرار رکھتے ہوئے صلح نامے میں یہ شرائط بھی عائد کر دیں کہ عیسائی مصر سے فوراً نکل جائیں گے، یہاں کسی شہر میں نہیں رہیں گے، کسی ایک گاؤں پر بھی قبضہ باقی نہیں رکھیں گے۔ اس نے شاور کو بھی صلح نامے میں اس بات کا پابند کیا کہ وہ سکندریہ کے عوام کو شامیوں کی حمایت کے بدلے کوئی اذیت نہیں دے گا۔ اتحادیوں نے یہ تمام شرائط قبول کر لیں۔ ایلمرک نے انہیں قبول کرنے میں سب سے زیادہ تیزی دکھائی، کیونکہ وہ جلد واپس جا کر اپنے ملک کی خبر لینا چاہتا تھا، جہاں سلطان نور الدین نے مزید کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ سن 1167 کے وسط میں اس صلح نامے پر عمل ہوا اور صلاح الدین نے سکندریہ خالی کر دیا۔ شامی فوجوں نے ایک بار پھر ہاری ہوئی جنگ جیت لی تھی۔ یورپی مورخ لین پول خود اس کی گواہی دیتے ہوئے تحریر کرتا ہے۔ نصرانیوں کا بیان ہے کہ اس جنگ میں انہیں فتح حاصل ہوئی تھی۔ سکندریہ کے انخلاء کو وہ ہتھیار ڈالنے سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن اگر عرب مورخین کی یہ روایت درست ہے کہ ایلمرک نے شیر کوہ کو واپسی کے عوض 50,000 اشرفیاں بھی دی تھیں تو پھر برتری مسلمانوں کی نظر آتی ہے۔ نجم الدین کے بیٹے یوسف نے 3 ماہ تک سکندریہ میں محصور جس دلیری، بلند ہمتی اور ہوشیاری سے شہر کا کامیاب دفاع کیا تھا، اس کے چرچے ہر طرف ہو رہے تھے۔ اس دوران دمشق میں نجم الدین ایوب
خود ہر آنے جانے والے سے مصر اور خصوصاً سکندریہ کی خبریں بڑی بے چینی سے معلوم کیا کرتا تھا۔ شعبان کے مہینے میں جب کہ محاصرے کو 1 ماہ گزر چکا تھا، نجم الدین کو معلوم ہوا کہ بغداد کے مشہور شیخ عماد اصفہانی دمشق آ گئے ہیں، اور قاضی القضاء کمال الدین شہروری نے انہیں مدرسہ نوریہ شافیہ ٹھہرایا ہے۔ شیخ عماد کوئی معمولی انسان نہیں تھے، وہ ایک ادیب، شاعر اور مؤرخ کی حیثیت سے اسلام میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ نجم الدین نے ان کی آمد کی خبر سنتے ہی صبح سویرے مدرسہ نوریہ شافیہ کا رخ کیا۔ سرکاری طور پر ان کی خدمت میں سب سے پہلے حاضر ہونے کی سعادت نجم الدین کو حاصل ہوئی۔ شیخ عماد سے نجم الدین ایوب کے گھرانے کی شناسائی اس زمانے سے تھی جب وہ تکریت میں رہتے تھے۔ اب مدتوں بعد یوں دمشق میں جمع ہو جانا ان کے لیے نہایت مسرت کا باعث تھا۔ شیخ عماد نجم الدین سے مصر کے حالات معلوم کرتے رہے۔ شیخ عماد کو بعد میں نجم الدین کی کوششوں کی بدولت سلطان نور الدین کے دربار میں کتابت کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ معاہدہ سکندریہ کے بعد 1 سال گزر گیا۔ گنتی کے چند عیسائی افسران اور سپاہی پورے مصر کو لاٹھی سے ہانک رہے تھے۔ ان کے مظالم کے سامنے کسی کو دم مارنے کی جرت نہ تھی۔ 1 سال کے اندر اندر عیسائی افسران پر مصریوں کی بے بسی پوری طرح عیاں ہو گئی تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اگر اس وقت فوج کشی کر کے ملک کو باقاعدہ فتح کر لیا جائے تو کوئی قابل ذکر مزاحمت نہیں ہوگی۔ چنانچہ وہ ایلمرک کو مصر پر حملے کی دعوت دے چکے تھے۔ القدس میں ایلمرک اب اس معاملے پر مشورہ کر رہا تھا کہ آیا مصر کو مکمل طور پر فتح کر لیا جائے یا اسی حال پر رہنے دیا جائے۔ تقریباً تمام مشیر وہاں حملہ کرنے کے حق میں تھے، تاہم ایلمرک بہت دور اندیش اور محتاط تھا۔ اس کو موجودہ صورتحال میں تو یہ اطمینان تھا کہ بیٹھے بٹھائے مصر کا خراج اسے مل رہا ہے، مگر وہاں باقاعدہ قبضے کی صورت میں اسے کئی خدشات تھے۔ اس نے اپنے مشیروں سے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم مصر پر فوج کشی نہ کریں، وہ ہمارے لیے لقمہ تر ہے۔ اس کی ساری آمدن ہمیں خود بخود یہاں پہنچ رہی ہے، جس کے ذریعے ہم نور الدین زنگی کے خلاف اپنی فوج کو مضبوط تر کر سکتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر ہم نے مصر پر قابض ہونے کی کوشش کی تو وہاں کے حکام اور عوام ہمارے مخالف بن جائیں گے، اور ہمارا خوف انہیں نور الدین کی وفاداری پر آمادہ کر دے گا۔ پھر ایسی صورتحال میں اگر شیر کوہ جیسا کوئی مرد میدان وہاں پہنچ گیا تو یقیناً یہ نصرانیوں کی ہلاکت اور ان کے شام تک سے بے دخل ہونے کا باعث ہوگا۔ ایلمرک کی اس تقریر کا امرائے فوج پر کوئی خاص اثر نہ ہوا، اور انہوں نے جواب دیا، مصر کا کوئی محافظ ہے نہ مددگار۔ جب تک نور الدین لشکر تیار کر کے وہاں روانہ ہوگا ہم وہاں قبضہ کر چکے ہوں گے، اور نور الدین جب وہاں آئے گا تو اس کا بچ کر نکلنا مشکل ہوگا۔ سب کو متفق دیکھ کر ایلمرک نے مصر پر حملے کا فیصلہ کر لیا، مگر اس کے دلی خدشات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ اس نے فوج کو تیاری کا حکم دیا اور لشکر کشی کی زہری حیت ایسی رکھی کہ مسلمانوں کو ان کی پیش قدمی کی صحیح سمت کا اندازہ نہ ہو۔ اس نے یہی ظاہر کیا کہ لشکر حمص پر حملے کے لیے جا رہا ہے، تاہم مسلمان دھوکے میں رہیں۔ سن 1168 کے وسط میں ایلمرک اپنی فوج کے ساتھ اسکلان سے مصر کی طرف روانہ ہوا۔ اس دوران اسے مصر کے بعض امراء کے پیغامات وصول ہوئے تھے جو شاور سے تنگ اور فرنگیوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے۔ وہ فرنگیوں کے ذریعے شاور کو اقتدار سے ہٹانا چاہتے تھے۔ ان پیغامات سے نصرانیوں کا حوصلہ مزید بڑھ گیا۔ اگرچہ نصرانیوں نے اپنی فوج کشی کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر نور الدین زنگی کو خبر مل گئی۔ اس نے مختلف صوبوں کے حکام کو فوراً لشکر تیار کر کے اپنے پاس آنے کا حکم دے دیا۔ ادھر ایلمرک نے سن 1168 کو مصر کے سرحدی قلعے بلبیس پہنچ گیا۔ اب اس کے چہرے سے شرافت و مروت کا وہ نقاب بھی اتر چکا تھا جو وہ اہل مصر کے سامنے پہن کر خود کو ان کا نجات دہندہ باور کراتا تھا۔ اب وہ استعمارانہ عزائم کا حامل ایک جلاد نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک درندے کی طرح بلبیس پر حملہ کیا اور وہاں قتل عام کر کے پوری آبادی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 5 دن تک وہاں ظلم و ستم کا بازار گرم رہا، مگر اس غارت گری کا نتیجہ فرنگیوں کے حق میں بدتر ثابت ہوا۔ مصر کے کئی امراء جو ایلمرک کو اپنی حمایت کا یقین دلا چکے تھے، بلبیس کے باشندوں کا انجام دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔
پہلے وہ شہر کے دروازے کھول کر نصرانیوں کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھے، مگر اب انہیں اپنے انجام کے بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں رہ گئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دفاع کا فیصلہ کر لیا۔ چند دن بعد عیسائی لشکر قاہرہ کی طرف روانہ ہوا۔ قاہرہ کے قریب تاریخی شہر فسطاط واقع تھا، جو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے بسایا تھا۔ عام بول چال میں شہر مصر سے ہی مراد لیا جاتا تھا۔ بنو عبید نے اپنے دور میں اس کے بالمقابل قاہرہ تعمیر کر کے اسے دارالحکومت قرار دے دیا تھا، مگر اس کے باوجود مصر کی گنجان آبادی فسطاط ہی میں تھی۔ المرک مسلمانوں کو اتنا دہشت زدہ محسوس کر کے بے حد جری ہو چکا تھا۔ اسے نظر آ رہا تھا کہ اس کے مشیروں کی رائے صحیح تھی اور وہ کسی دقت کے بغیر مصر فتح کر سکتا ہے۔ اس نشے میں وہ تیزی سے قاہرہ کی طرف بڑھ رہا تھا اور شاور اس کے خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس موقع پر شاور نے نصرانیوں سے دفاع کے لیے ایک نہایت قابل نفرت تدبیر اپنائی۔ اس نے یہ سوچ کر کہ کہیں عیسائی قاہرہ پر حملے کے لیے فسطاط میں مورچے نہ بنا لیں، فسطاط کی آبادی کو شہر سے نکال کر قاہرہ کی طرف ہانک دیا اور اس 550 سالہ تاریخی شہر کو آگ لگا دی۔ شہر میں ہر طرف شعلے بھڑکنے لگے، دھوئیں کے مہیب بادل میلوں دور سے نظر آتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ فسطاط کو آگ لگانے کے لیے 10,000 مشعلیں اور تیل کے 20,000 کنستر استعمال کیے گئے تھے۔ یہ اتنی بڑی آتش زدگی تھی کہ شہر 54 دن تک سلگتا رہا۔ جب آگ کے شعلے ٹھنڈے ہوئے تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا بسایا ہوا شہر خاکستر ہو چکا تھا۔ شاور کی اس مجنونانہ تدبیر کے باوجود المرک کو کوئی نہ روک سکا۔ نصرانیوں کو قاہرہ کا محاصرہ کرتے دیکھ کر عازد لرز گیا۔ مصری محل میں ماتم برپا ہو گیا۔ عازد نے اپنے عورتوں کے کچھ نوچے ہوئے بال برق رفتار قاصد کے ذریعے نور الدین زنگی کے پاس حلب روانہ کر دیے اور ساتھ ہی ایک خط بھی بھیجا جس میں حالات کی منظر کشی کے بعد لکھا: میری مدد کرو، میری عورتوں کو فرنگیوں سے بچاؤ، یہ شاہی محل کی خواتین کے بال ہیں جو تمہیں مدد کے لیے پکارتی ہیں۔ نور الدین یہ خط پڑھ کر مصر کے بارے میں فکر مند ہو گیا۔ ادھر قاہرہ کا محاصرہ سخت سے سخت تر ہوتا جا رہا تھا، تاہم شہر کی بلند فصیل کافی دنوں تک حملہ آوروں کو روک سکتی تھی۔ مصری وزیر شاور سفارت کاری کا ماہر تھا۔ اس نے المرک کو پیغام بھیج کر اپنی سابقہ دوستی یاد دلائی اور اسے سمجھایا کہ اس معاملے کو صلح و صفائی سے کچھ لو کچھ دو کے مطابق طے کر لینا بہتر ہے، ورنہ دونوں کا مشترکہ دشمن نور الدین مصر پر قابض ہو جائے گا۔ یہ سفارت کاری کامیاب رہی۔ المرک نور الدین کے نام سے یوں چونکا جیسے کسی بھیانک خواب سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا ہو۔ اسے خطرہ محسوس ہوا کہ اگر قاہرہ کی فتح میں تاخیر ہوئی تو نور الدین اپنے لشکر سمیت یہاں پہنچ جائے گا اور پھر اس کے لیے زندہ واپس جانا آسان نہیں ہوگا۔ شاور نے صلح کے بدلے اسے 10 لاکھ دینار دینے کا وعدہ کیا، جن میں سے 1 لاکھ نقد اور بقیہ کی ادائیگی نصرانیوں کے واپس لوٹنے کے بعد طے پائی۔ نصرانیوں کے جانے کے بعد شاور نے بقیہ 9 لاکھ دینار جمع کرنے کے لیے قاہرہ اور دوسرے شہروں میں کارندے متعین کر دیے، مگر پورا ملک معاشی زبوں حالی کا شکار تھا۔ عوام کا بہت کچھ عیسائی پہلے ہی لوٹ چکے تھے۔ سب سے بڑا شہر فسطاط جل کل کوئلہ ہو چکا تھا، اس لیے لاکھ کوششوں کے باوجود شاور 5,000 دینار سے زیادہ جمع نہ کر سکا۔ آخر تنگ آ کر وہ بھی نور الدین زنگی سے مدد مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے دہائی دی کہ اگر اہل شام نے مدد میں تاخیر کی تو مصر کفار کے پاس چلا جائے گا۔ سلطان نور الدین نے مصر سے نصرانیوں کو نکالنے کے لیے ایک بھرپور حملے پر غور کرنا شروع کر دیا۔ عازد نے نور الدین زنگی کو مصر کے تہائی علاقوں کی حکومت دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ آخر نور الدین نے حملے کا فیصلہ کر لیا۔ اس مہم پر شیر کوہ کا جانا بھی ضروری تھا، کیونکہ مصر کے نشیب و فراز کو اس سے بہتر کوئی اور نہیں سمجھ سکتا تھا۔ خود عازد نے اس کے مصر میں تعینات کیے جانے پر اصرار کیا تھا۔ شیر کوہ ان دنوں اپنی جاگیر حمص کی دیکھ بھال کے لیے گیا ہوا تھا۔ سلطان نور الدین نے صلاح الدین کو، جسے ان دنوں دمشق کے منتظم کی حیثیت حاصل تھی، فوراً اپنے پاس حلب بلوایا۔ وہ حاضر ہوا تو سلطان نے کہا اپنے چچا شیر کوہ کے پاس حمص جاؤ اور اسے کسی تاخیر کے بغیر جلد از جلد میرے پاس آنے پر آمادہ کرو۔ صلاح الدین سلطان کے خصوصی قاصد کے ساتھ اس وقت حمص کی طرف روانہ ہو گیا۔
لیکن ابھی وہ 1 میل چلے تھے کہ انہوں نے شیر کوہ کو آتے دیکھا۔ ایلچی نے اسے سلطان کا پیغام دے دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سلطان کے سامنے تھا۔ سلطان کو اس کی اتنی جلد آمد پر حیرت ہوئی۔ شیر کوہ نے عرض کیا، مصر کے حالات پر مبنی بعض مصری عمائدین کے خطوط پہنچے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس تازہ صورتحال پر مشورے کے لیے سلطان کی خدمت میں حاضری ضروری ہے۔ چنانچہ صرف 1 رات میں نہایت تیزی سے سفر کر کے حمص سے حلب آیا ہوں۔ اب شیر کوہ اور سلطان کے درمیان مشورہ شروع ہوا۔ شیر کوہ ضرورت محسوس کرنے کے باوجود مصر کی مہم کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھا۔ اس نے سلطان سے لشکر کے مصارف کی کمی کا عذر کیا اور اہل مصر کی غداری بار بار آزمانے کے بعد ان پر اعتبار ناممکن قرار دیا۔ سلطان نے مصارف اور لشکر کشی کے سارے انتظامات کا یقین دلایا اور ساتھ ہی کہا، دیکھو شیر کوہ، اگر تم اس مہم پر نہیں جاؤ گے تو پھر اس کی اہمیت کے پیش نظر مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ میں خود یہ لشکر لے کر جاؤں، کیونکہ اگر ہم نے اس معاملے کو سرسری سمجھا تو فرنگی مصر پر قابض ہو جائیں گے اور پھر ہم شام میں بھی کہیں رہ نہ پائیں گے۔